اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ الذین، سورۃ النساء آیت نمبر 37۔ الذین، جو یبخلون، خود بھی بخل کرتے ہیں، ویأمرون، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کرنے کا، اور یکتمون، چھپاتے ہیں، ما، جو آتاہم، عطا فرمایا ہے انہیں، اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب ذلیل و رسوا کرنے والا۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین، اور جو لوگ، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ریا، دکھانے کے لیے، الناس، لوگوں کو، ولا یؤمنون، اور نہیں ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، ولا، اور نہ، بالیوم الآخر، روز قیامت پر۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، وَمَن يُؤْمِن، اور وہ ہو جائے، الشیطان، شیطان، لہو، جس کا، قریناً، ساتھی، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے، فَسَاءَ قَرِینًا، پس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپاتے ہیں اور اس میں بخل کرتے ہیں یا صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کا شیوا ہے، شیوا مطلب طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کا ساتھی شیطان ہے۔ حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور اس کی عطا کردہ دولت سے خرچ کرتے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 39۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا نقصان ہوتا ان کو، لو، اگر، آمنوا، ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والیوم، اور روز آخری، آخرت پر، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما، اس سے جو، رزقہم اللہ، دیا ہے انہیں اللہ نے، وکانا، اور ہے اللہ، اللہ تعالیٰ، بہم، ان سے، علیماً، خوب واقف۔ آخر ان کو کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر، وَإِنْ، اور اگر تک ہو، حسنتاً، معمولی سی نیکی، یضاعفها، تو دگنا کر دیتا ہے اسے، وَيُؤْتِ، اور دیتا ہے، من لدنہ، اپنے پاس سے، اجراً، اجر، عظیماً، عظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر نیکی بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے، یعنی اس کا ثواب دگنا کر دیتا ہے، اور اپنے پاس سے اجر عظیم یعنی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ، تو کیا حال ہوگا، اِذَا، جب، جِئْنَا، ہم لے جائیں گے، من، سے، کلی، ہر، امت بشہید، ایک گواہ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے آئیں گے۔
یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امت کے احوال اور اعمال پر گواہی دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی کی تصدیق کریں گے، یعنی اس کو سچ قرار دیں گے، نیز اپنی امت کے احوال پر بھی گواہی دیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام آپ کی امت پیش کی جاتی ہے۔ پس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کا چہرہ اور اس کے اعمال کو پہچانتے ہیں، اور اس علم کامل کے باعث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب کے گواہ ہوں گے، یعنی اس کامل علم کی وجہ سے، اس مکمل علم کی وجہ سے آپ تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ آیت نمبر ہم نے ابھی پڑھے تھے 41، جی اسی کا ریمیننگ پارٹ دیکھتے ہیں۔ بی کا آپ کو اللہ پر ہؤلائی ان سب شہیدہ گواہ، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ یوم اذن اس روز یودو تمنا کریں گے الذین وہ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا اور نافرمانی کی، الرسول رسول کی، لو تسوا کہ کاش ہموار کر دی جاتی بہم ان پر الارض زمین، ولا اور نہ یکتمون وہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثاً کوئی بات، اور اس روز کافر اور رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دبا کر ان پر زمین ہموار کر دی جاتی، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ پہلے ہم وہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن کافر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمانوں کو جب اپنا انجام بد نظر آ جائے گا تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین پر غرق کر دیا جاتا اور وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہوتے، اور ان کو دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تاکہ آج کی ذلت اور رسوائی اور دردناک سزا سے واسطہ نہ کرنا پڑتا۔ جیسے کہ مثال دی جاتی ہے کہ کیا حضرت علی کا فرمان بھی ہے کہ کیا اگر انسان کو پتہ لگ جائے نا کہ جو دعائیں اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی، قیامت کے دن ان کا کتنا اجر و ثواب ہے، تو قیامت کے دن ہر انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ آج تو ہم یہ تصور کرتے ہیں جب ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی کہ ہماری یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، لیکن در حقیقت کہ قیامت کے دن جتنا ثواب ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ایک بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو انسان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہمارے حق میں بہتر ہے اور کیا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو اسی طرح کہ جب ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہی ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یا ایو اے الذین آمنو ایمان والو، لا تقربوا نہ قریب جاؤ، اے ایمان والو نہ قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم جبکہ تم سکارا نشے کی حالت میں ہو، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ عرب میں شراب کا استعمال عام تھا اور اس کا ایک دم چھوڑنا مشکل تھا، اس لیے حرمت شراب کا حکم بتدریج نازل ہوا۔ بتدریج مطلب آہستہ آہستہ، ایک دم سے یہ حکم نازل نہیں ہو گیا کہ شراب حرام ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اگر ایک دم سے حرام کہہ دیا جاتا تو عرب کے لوگ کیونکہ اس کے عادی تھے تو ان کو شراب چھوڑنے میں مشکل ہوتی، اور بجائے اس کے کہ وہ اس پر عمل کرتے، لوگ اور گناہوں میں مبتلا
ہو جاتے. تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم نازل ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جو انسان سمجھ نہیں سکتے. اور ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو اس وقت نہیں سمجھ سکتے. جیسے کہ ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ علاج کے لیے جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ایک ہفتے کی دوائی دیتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ آپ یہ ایک ہفتہ یہ والی دوائی کھائیں، اس کے بعد آپ کا اصل علاج شروع ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کا جو جسم ہے وہ اصل علاج کو برداشت نہیں کر سکتا. تو پہلے آپ یہ نارمل دوائی استعمال کریں، اس کے بعد آپ کا اصل علاج شروع ہوگا. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل کرتے ہیں اور بعد میں اس حکم کو تبدیل کر کے دوسرا حکم لاتے ہیں تو اس میں بھی یہی حکمت ہوتی ہے کہ اس وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس حکم کو جو بعد میں حکم نازل ہونے والا ہوتا ہے اس کو پہلے قبول نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا پہلے، جب وہ اس کے عادی ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اندر یہ اتنی وہ صلاحیت ہو گئی کہ وہ دوسرے حکم کو قبول کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا. اور اسی طرح کہ جو چیزیں حرام ہیں تو جن چیزوں کا رواج بہت زیادہ تھا عرب میں تو ان کو ایک دم حرام نہیں کہا بلکہ آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنے کا حکم دیا. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اب یہاں پر صرف یہ کہا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی ہم نشہ کر کے باقی کام کر سکتے ہیں لیکن نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جا سکتے. اب ذرا اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ عرب میں شراب کا استعمال عام تھا اور اس کا ایک دم چھوڑنا مشکل تھا، اس لیے حرمت شراب کا حکم پر تدریج نازل ہوا، یعنی آہستہ آہستہ نازل ہوا. پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب میں کچھ فائدے ہیں اور کچھ، مگر اس کا گناہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. یہاں فرمایا اوقات نماز میں شراب سے اجتناب کرو بچو. اور آخر کار سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں قطعی یعنی یقینی حکم نازل کر دیا، یعنی شراب ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے، اس سے اجتناب کرو، اس سے رکو. مزید تفصیلات کے لیے سورۃ البقرہ کی حاشیہ نمبر 178 بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے لیے دل و دماغ اور ہوش و حواس کی حاضری ضروری ہے تاکہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق بحسن خوبی ادا ہو سکے، یعنی اچھے طریقے سے ادا ہو سکے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے وقت نیند کا غلبہ ہو جائے تو اسے نماز چھوڑ کر سو جانا چاہیے یہاں تک کہ نیند کا اثر زائل ہو جائے، کیونکہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں سکے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے ہوشی میں استغفار کے بجائے اپنے آپ کو گالیاں دینے لگ جائے. یہ وہی بات ہے کہ جیسے یہ بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو نماز میں آنکھیں بند کرنے سے آپ کو اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ جب انسان آنکھیں بند کرتا ہے تو انسان کا نیند میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ نماز کے دوران آپ آنکھیں نہ بند کریں بلکہ نماز آنکھیں کھول کر ادا کریں. تو پہلے جو شراب کا ہے وہ 3 دفعہ حکم نازل ہوا. پہلے سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا کہ شراب کے کچھ فائدے ہیں اور زیادہ نقصان ہے، اور سورۃ النساء میں کیا فرمایا گیا کہ نماز کے اوقات کار میں وہ مطلب شراب پی کر تو نماز نہ ادا کرو. اور آخر کار سورۃ المائدہ میں قطعی حکم فائنل جو تھا وہ حکم نازل ہو گیا کہ نماز جو شراب ہے وہ حرام ہے اور اس کے قریب نہیں جانا. آگے دیکھتے ہیں اسی آیت کا سیکنڈ پارٹ. حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم سمجھنے لگو ماں جو تاکلونا کہتے ہو، ولا اور نہ جنوباً جنابت کی حالت میں، الا مگر عابری سبیلی یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو.
یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو، یعنی نماز کے قریب اس وقت تک اگر تم نے نشہ کیا ہوا ہے تو تب تک نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم مسافر ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب اس کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ بیوی سے صحبت کرنے یا منی نکلنے سے انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہم نے جو انسان کا جسم جب ناپاک ہوتا ہے، اس کے ہم نے پیچھے جو جمعے والے لیکچر ہوتے ہیں اس میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ انسان پر غسل کب فرض ہوتا ہے۔ تو یہ وہی بات 5 ہم نے چیزیں وہ ڈیٹیل سے پڑھی تھی، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ انسان کے جسم سے اگر منی جو ایک سفید کلر کا گاڑھا مادہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے تو انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اور ایک یہ بھی تھا کہ اگر مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، جماع کرتا ہے، تو تب بھی جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے شریعت میں اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن سفر کی حالت میں اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مسجدوں میں نہ جاؤ۔ ہاں، اگر مجبوراً مسجد میں گزرنا پڑے اور دوسرا کوئی راستہ نہ ہو تو صرف گزرنے کی حد تک اجازت ہے، لیکن مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِنْ اور اگر تم ہو مردہ بیمار، او یا علا میں سفر، او جاء یا آئے احدن کوئی، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او یا لمستم ہاتھ لگایا ہو تم نے، النساء عورتوں کو، فلم تجدو پھر نہ پاؤ تم، ماءً پانی، فتح یممو تو تیمم کر لو، سعیدن مٹی سے، طیبن پاک۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ عورتوں سے صحبت کرنے کے بعد غسل لازم ہو جاتا ہے، جبکہ قضائے حاجت کے بعد صرف وضو کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن کسی مریض کو اگر پانی کے استعمال سے مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا مسافر کو پانی ملنا مشکل ہو، یا مسافر نہیں لیکن پھر بھی پانی پر قدرت نہیں رکھتا، تو ان سب صورتوں میں غسل یا وضو کی جگہ صرف تیمم کر لے تو پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ مذکورہ صورتوں میں عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ نیز حیض و نفاس کے بعد بھی اگر پانی نہ مل سکے تو تیمم سے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ تیمم مٹی یا جنس مٹی، یعنی پتھر یا ریت، یعنی مٹی ہو یا مٹی کی جنس میں سے کوئی ہو، پتھر ہو جائے، ریت ہو، اس وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے نیت کرے، اس کے بعد دونوں ہاتھ مٹی یا مٹی کی جنس پر مارے، اس کے بعد اپنے چہرے پر ملے، دوبارہ پھر مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر دونوں بازوؤں کو کونیوں تک ملے۔ یعنی پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، مٹی پر اپنے ہاتھ مارنے اور اپنے ہاتھ جاڑ کے اپنا پورے چہرے پر وہ ہاتھ جیسے آپ مسا کرتے ہیں ویسے پورے چہرے پر آپ نے اپنے ہاتھ مار دینے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارنے ہیں اور اپنے ہاتھ جاڑ کر آپ نے جو بازو ہوتے ہیں اس کا آپ نے وہ مسا کر لینا ہے۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مطلب کوئی ایسی مٹی ہو جو صحیح آپ کے ہاتھوں پہ مٹی لگے تو تب بھی آپ کا تیمم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مٹی کی جنس ہو جائے، پتھر ہو جائے تو پتھر سے بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ کے ہاتھ پہ وہ مٹی کے ذرات سے لگ جاتے ہیں تو تیمم اس میں ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تیمم ہم عام حالت میں نہیں کر سکتے کہ مطلب اگر ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے تو ہم کہیں کہ آپ تیمم کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا بڑا یہ ڈیٹیل مسئلہ ہے کہ تیمم ہم کب کر سکتے ہیں، جب آپ کے ارد گرد کہیں پانی نہیں ہے، کسی کے گھر میں نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی موٹر نہیں ہے، دور دور تک کوئی امکان ہی نہیں ہے آپ کے پانی ملنے کی، اور نماز کا وقت جانے کا خطرہ اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے،
تو پھر اس حالت میں تیمم کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب تیمم میں حکمت کیا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ناپاکی کے بعد وضو اور غسل سے تازگی، راحت اور صفائی حاصل ہوتی ہے، اور انسان روزمرہ کے ظاہری اعمال اور باطنی افکار کو چھوڑ کر نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن تیمم میں کیا حکمت ہے؟ یعنی اگر تو انسان غسل کرتا ہے پھر تو انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے، تو تیمم کرنے سے تو اس طرح سے مطلب نہیں طہارت حاصل ہو رہی، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تیمم میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا بھلائی ہے؟ تو تیمم کی سہولت صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، کسی کو بھی تیمم کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم درج ذیل مثال پر بھی غور طلب ہے۔ جب کوئی آدمی عدالت میں حاضر ہو کر اپنا بیان دیتا ہے تو اس کو پہلے قرآن یا بائبل پر حلف اٹھانا پڑتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حق اور سچ بتائے، جھوٹ اور شک سے اجتناب کرے۔ حالانکہ حلف اٹھانے کے بعد بھی انسان تو وہی ہے جو حلف اٹھانے سے پہلے تھا، اسے ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، لیکن حلف اٹھانے کے بعد نفسیاتی طور پر وہ اپنے آپ کو زیادہ محتاط اور ذمہ دار سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح تیمم سے بھی انسان اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر نماز کے لیے تیار کر پاتا ہے۔ اس میں طہارت کا احساس اور نماز کا احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح نماز بھی اپنے وقت پر ادا ہو جاتی ہے اور انسان کے دماغ سے ناپاکی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی انسان کی تخلیق پانی اور مٹی سے ہوئی ہے، ان دونوں چیزوں کا انسان سے اور طہارت کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، لہذا پانی کی عدم موجودگی میں پانی اس کا قائم مقام ہو سکتی ہے، یعنی اگر پانی نہیں ہے تو پانی کی جگہ مٹی استعمال ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر آپ کو کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوتا تو آپ وہ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہم ریڈ کر رہے تھے آیت نمبر 43، جی آیت نمبر 43 کا لاسٹ پارٹ بس رہ گیا تھوڑا سا، اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان جی بوجوہ فمسا، اور ہاتھ پیرو بوجوہہم اپنے چہروں پر، وایدیکم اور اپنے بازوؤں پر، یعنی وہ آپ کو تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنے چہرے پر اور بازوؤں پر آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے عفواً معاف کرنے والا، غفوراً بڑا بخشنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین اور دنیا پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔